الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا مد له ولا جبال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. تمام حضرات ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ اپنے اختتام کی طرف گواہ ہے. اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی سال کی جو انتہا ہے وہ بھی قربانی کے اوپر ختم ہوتی ہے. یہ دین اللہ سبحانہ و تقدس کو اتنا پسند ہے کہ
اس دین کے لیے اللہ سبحانہ و تقدس کے جو سب سے مقرب بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تقدس نے اس دین کی خاطر ان کو بھی قربان فرمایا، اس دین کے سر بلندی کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے، بلکہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے ایمان والوں سے تجارت کر لی ہے۔ کس کی تجارت؟ ان کے اموال کی تجارت، ان کی جانوں کی تجارت، کہ جہاں آپ کی جان کی ضرورت ہو اسلام کو تو جان پیش کرنے میں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں آپ کے مال کی ضرورت ہو اسلام کو وہاں مال دینے سے گریز نہیں کریں گے، جہاں اولاد کی ضرورت ہو تو وہاں اولاد کو بھی قربان کرنے سے بغیر نہیں کریں گے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے؟ بولے نا بھائی، جنت کے بدلے۔ اس کے بدلے ملے گا کیا؟ جنت ملے گی۔ تو ایسے ہی جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے مالوں کو قربان کیا اور اسلام کو سر بلند رکھا، ان میں ایک شخصیت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کچھ مناقب ان کو پچھلے جملے میں نے بیان کیے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور جس وقت اسلام کا نام لینا ایسا تھا جیسا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جس وقت مسلمان ہونا ایسا تھا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، فرمایا کہ اسلام کی وہ اسلام لانے والے، اسلام لانے والوں میں پیر کرنے والے وہ لوگ، چاہے ان کا تعلق انصار کے ساتھ ہی کہ مہاجرین کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور پھر میں آپ کو بتایا کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام قبول کرنا ایسا تھا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا۔ تو اللہ نے بھی بہترین ان کو تحفہ دیا اس کے بدلے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتے کہ میں نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ایسے نہریں، ایسے باغات، من تحتها الانہار، ایسے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے کچھ خصوصیات ان کو دی تھی، اور وہ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک وہ خصوصیت کس چیز سے نہیں۔ پہلی خصوصیت فرمایا کہ ذی-النورین تھی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے حضرت عثمان کے علاوہ جس کے پاس کسی نبی کی دو بیٹیاں
یقین بات دی گئی نکاح میں ذوالحجرتین تھے، 2 مرتبہ دین اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت. کتنا مشکل کام ہوتا ہے ہجرت. اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتے ہیں، آج کے زمانے میں جب تمام فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں، گاڑیاں بہترین آپ کے پاس ہیں، مزدور آپ کے پاس ہے سامان اٹھانا، آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہے تمام فیسلٹیز ہونے کے باوجود. یہ اس زمانے کی بات ہے، اس وقت کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. اپنا گھر چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے گھر بار عزیز و اقارب کو چھوڑنا، صرف اور صرف اللہ کی رضا. 2 مرتبہ ہجرت کی. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علی. میرے محبوب نے اپنی ساتھی کی تعریف کی ہے. میری امت کا سب سے اہم دن جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بولے نا بھائی، کون؟ رضی اللہ تعالی عنہ. واشدهم في امر الله عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. عجیب انسان تھے. غالباً بیٹا تھا یا بھانجا تھا. اس نے کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر میں ایک موقع ایسا تھا کہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی اور آپ میرے سامنے، میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر سکتا تھا. لیکن میں نے کہا ابا ہے یا مامو، پیاری عمر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو 1 سیکنڈ بھی نہ لگاتا تمہارے درد میں. اس لیے کہ تم اللہ کے دین کے دشمن ہو، تم اللہ کے نبی کے دشمن ہو. جب اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، عمر کے دوست کہاں سے بن سکتے ہو؟ وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً عثمان. اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا شرم و حیا کے پیکر سے عثمان. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي. اور حضرت علی کے فرمایا کے بارے میں فرمایا کہ سب سے صحیح ترین فیصلہ کرنے والے علی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں دستک ہوئی. پوچھا کون؟ ابو بکر. آگے تو آ جائے، اجازت مل گئی. ابو بکر آئے، اللہ کے رسول جس حیت میں بیٹھے تھے اسی حیت میں بیٹھے گئے. اس کے بعد پھر دروازے میں دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہ عمر فاروق. کہا کہ اجازت ہے آ جاؤ اندر. اندر آ گئی، اللہ کے رسول اسی حیت پہ بیٹھے ہوئے جس حیت پہ بیٹھے ہوئے. اس کے بعد پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان. یا رسول اللہ تمہارا خادم عثمان. اللہ کے رسول اٹھے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا اور بیٹھ گئی. عثمان کا استقبال کیا. لیکن ماں سیدہ عائشہ صدیقہ چونکہ سب کچھ وہ دیکھ رہی تھی، میں پھر برخاست ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا حضور آئے، آپ اسی حیت میں تھے. عمر فاروق آئے، آپ اسی حیت میں تھے. عثمان کیا آئے، آپ نے اپنی حیت بدل دی، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا. آپ ہو کے کیا عجیب جواب دیا اللہ کے رسول کو. ایسا شخص جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیسے حیا نہ کروں؟ عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیسے ان سے حیا نہ کروں؟ عثمان میں سے تھے.
رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عثمان کو دی، کئی مرتبہ۔ مسجد نبوی میں زمین تنگ پڑ گئی، اعلان ہوا کہ کون نصاب والی زمین لے گا؟ عثمان کھڑے ہو گئے، چلے گئے، زمین لے لی، رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ زمین میں نے لی ہے، یہ مسجد نبوی کو میں نے تحفہ دیا۔ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ سیدہ رقیہ سے شادی ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ مدینہ منورہ میں پانی کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی کنواں نہیں، ایک ہی کنواں تھا، اور وہ یہودی کا تھا، اور وہ یہودی خبیث مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ مسلمان جب بھی پانی کے لیے جاتے تھے اسے پیسے لیتا تھا، ٹیکس لیتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون لے گئے؟ عثمان گئے اور وہ بیر روما جو تھا وہ لے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یا رسول اللہ میں نے لے لیا، اور مسلمانوں کے لیے میں نے وقت جنت کی بشارت پھر مل گئی۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، مسلمان سخت پریشانی کے عالم میں، سخت گرمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے لو، ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، چندہ کے لیے اپیل کی۔ اور یہ وہ موقع تھا صدیق اکبر قربان جاؤ اس صحابی رسول کے اوپر قربان جاؤ کہ جنہوں نے اپنے دل کا پورا مال اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دل کا آدھا سامان اٹھا کر رسول اللہ کے قدم کے نیچے رکھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 1000 اونٹ، کتنے 1000 اونٹ، 700 گھوڑے، 1000 اشرفیہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ اشرفیہ تھی، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشرفیہ کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تمہارا عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اتنی بشارتیں، اتنی بشارتیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ ایک دن باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں دروازے میں کسی نے دستک دی، میرے آقا نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ میں گیا، دروازہ میں نے کھولا، میں دیکھتا ہوں سامنے ابو بکر ہے۔ سامنے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں ابو بکر جنت کی تمہیں بشارت میرے محبوب دیتا ہے۔ ابو بکر خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اندر آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے میں دستک ہوتی ہے، پھر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں محبوب نے کہا دروازہ کھولو جنت کی بشارت دو۔ میں پھر گیا، دروازہ کھولتا ہوں، یہ مسلم کی روایت ہے، دروازہ کھولتا ہوں، سامنے دیکھتا ہوں عمر ہے۔ میں نے کہا عمر تمہیں جنت کی بشارت میرے محبوب دے رہے ہیں۔ وہ خوش ہوئے، اللہ کی تعریف کی، شکر ادا کیا، اندر آئے۔ اس کے بعد پھر دروازے میں دستک ہوئی۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے محبوب نے کہا دروازہ کھولو جنت کی بشارت بھی دو اور ساتھ ساتھ بتاؤ بھی تمہارے اوپر آزمائش بھی آنے والی، اس آزمائش کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو عثمان تھا۔ میں نے کہا تمہیں میرے محبوب جنت کی بشارت دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تمہارے اوپر آزمائش بھی آنے والی ہے، امتحان بھی آنے والا ہے۔ اس امتحان کے بعد جا کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اتنی بشارتیں، اتنی بشارتیں۔ اب سنو ذرا، مجھے اور آپ کو یہ کہے کہ جنت تمہارے پر واجب ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم سے کون سے جا کے سو جائیں گے؟
اتنی بشارتیں ہونے کے باوجود عثمان وہ شخصیت ہے جب بھی کسی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اتنے روتے ہیں کہ آپ کا داڑھی مبارک ٹر ہو جاتا ہے. کسی نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ تو وہ ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی, پھر بھی آپ اس قدر روتے ہیں. فرمایا کہ مجھے خوف ہے یہ جو قبر ہے, یہ قبر جو ہے آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑا. پتہ نہیں کیا حالات ہمارے ساتھ. اللہ سبحانہ و تقدس قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچائے. آج کل عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. کوئی حدیث کا منکر, کوئی عذاب قبر کا منکر, کوئی کس چیز کا منکر, کوئی نماز کا منکر, کوئی پیغمبر کا منکر. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں, فتنے کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا صبح ایک شخص ایمان کے ساتھ اٹھے گا اور رات میں جب وہ آنکھیں بند کرے گا تو وہ ایمان سے نکل چکا. تو اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہو, نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو. اس لیے کہ لوگ اتنے مولویوں کی شکل میں دین میں داخل ہو گئی ہے اور پھر ہمیں خوشی ایسے مولوی کو سن کے خوشی ہوتی ہے جو 5 کے بجائے 3 نمازوں کو کہے, جو یہ کہیں فرض پڑھ لو کافی ہے, سنت کس نے کہا ہے, فلاں چیز بھی نہیں ہے, فلاں چیز بھی نہیں ہے, فلاں جو جتنا آسان آپ کو دین سمجھاتا ہے, دین سکھاتا ہے, وہی ہمیں پسند. بہرحال اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں عثمان سے کہا, اے عثمان, ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کوشش کریں گے, منافقین کی ایک جماعت ہوگی, وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے تمہارا قمیص اتارے, جو خلافت کا جو لباس ہے وہ اتارے. یاد رکھو عثمان, یاد رکھو, اس قمیص کو تم نے اتارنا نہیں ہے. ہاں, اس کے بدلے تمہیں تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, سب برداشت کر لو, لیکن اس قمیص کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے, ملاقات کر جاؤ گے. ایسے ہی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی تقریباً 12 سال 12 دن کم 12 سال انہوں نے خلافت کی. سب سے زیادہ خلیفہ خلافت کے منصب پر قائم رہنے والے حضرت عثمان تھے, جنہوں نے اسلام کو 44 لاکھ مربع میل تک پھیلایا, جن کی حکومت میں پہلی مرتبہ بیرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ شخصیت تھے جو اللہ کے نام پر مال ایسا خرچ کرتے تھے جیسے دریا کا پانی بہتا ہے. ہر جمعے کے دن وہ غلام آزاد کیا کرتے تھے. ہر جمعے کے دن, اگر کوئی جمعے کے دن مس ہو جاتا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے. یہ وہ شخصیت تھے. کچھ منافقین جن کا سردار عبداللہ ابن سبا تھا, وہ اٹھا ایک سازش بنائی, اور سازش کیا تھی, یہ اقربا پروری کرتے ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں شکایت یہ کی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. وہ عثمان جس نے اپنی مال دولت مسلمانوں کے لیے کھول دیے. اعتراض کرنے والے بھی اعتراض اس بات پر کر رہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ نوازتے ہیں. یہ اعتراض کیا, دیکھتے ہی دیکھتے ایک جمع رفیق جمع ہوا. مصر سے یہ لوگ آ گئے, 750 کے لگ بھگ لوگ تھے, اور آپس میں مشورہ کر کے ایسے وقت میں مدینہ داخل ہو گئے جب مدینہ منورہ خالی تھا. مسلمان سارے کے سارے مکہ مکرمہ حج کے لیے جا چکے تھے, چند صحابہ کے علاوہ سب جا چکے تھے. ایسے حالات میں یہ آتے ہیں
اور مدینہ کے اوپر آ کر حملہ کرتے ہیں اور مدینہ کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. اور لینے کے بعد حضرت عثمان سے کہتے ہیں عثمان خلافت سے معزول ہو جاؤ, عثمان خلافت سے معزول ہو جاؤ. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں, میرے محبوب نے مجھے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا یہ جو خلافت کی جو قمیص ہے چند لوگ چاہیں گے کہ یہ خلافت کی قمیص تم سے اتار دیں, لیکن تم نے یہ قمیص نہیں اتارنا, لہٰذا میں قمیص نہیں اتار سکتا. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان کے اوپر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آنا, گھر میں ان کو نظر بند کر دیتے, پانی بند, کھانا بند. ایسی عمر ان کی کتنی ہے 80 سال 82 سال کا پورا, 82 سال کا پورا عمر, 82 سال 85 سال تک پہنچ گئی. پانی بند, کھانا بند, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر المومنین حکم دے کہ ان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں اور ان کو ختم کر دیں. ہم یہ جو بلوائی آئے ہیں, یہ جو منافقین آئے ہیں, آپ ایک حکم دے کہ ہم ختم کر دیں. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے محبوب کا شہر خون آلود ہو جائے. نہیں, اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, میں حاضر ہوں, میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین حکم دے کہ ان کو ہم ختم کر دیں, ان کا صفایا کر دیں. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, میں اجازت نہیں دے سکتا. ایک دن, 2 دن, ہفتہ, 2 ہفتے, 40 دن تک پانی بند, کھانا بند, سب کچھ ملنا ملانا, ملاقاتیں بند. یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا اپنے کندھے پہ لا کے میں حضرت عثمان کی طرف جب جانے لگا تو راستے میں سے ظالموں نے مجھ سے وہ پانی کا مشکیزہ لیا, گرا دیا. عمر علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پگڑی اٹھا کر حضرت عثمان کے گھر میں پھینک دیا. عثمان آج علی بے بس ہے, آپ کا حکم نہیں کہ میں ان کے ساتھ لڑائی لڑوں, ان کے ساتھ قتال کروں. آج علی بے بس ہے. میں پانی لانا چاہتا تھا لیکن ظالموں نے پانی لانے کی اجازت, ظالموں نے پانی لانے کی اجازت. حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھے اور بلوائیوں سے کہا, اے اللہ کے بندو, میں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب نہیں پی, میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا, میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا, میں کبھی مرتد نہیں ہوا. اب جب میں کچھ بھی نہیں تو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم اس مسجد سے مجھے روک رہے ہو جس مسجد کی زمین میں نے لی تھی, اللہ کے رسول کے حکم پر میں نے وقف کی تھی. تم اس پانی کو میرے اوپر بند کر دیا, جس کنویں کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی. تم چاہتے کیا ہو؟ تمہاری چاہت کیا ہے؟ اگر تمہاری چاہت یہ ہے کہ میں یہ خلافت کا یہ جو خلا ہے, یہ جو قمیص ہے, اس کو اتار دوں, یاد رکھو یہ نہیں اتار سکتا, اس لیے کہ میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی. عثمان ایک وقت ایسا آئے گا, لوگ چاہیں گے, منافقین چاہیں گے کہ تم اپنا خلافت والا کپڑا اتار دو, لیکن تم نے اتارنا نہیں. چنانچہ حضرت عثمان کا معمول ہمیشہ سے یہ تھا کہ اکثر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. جمعہ کا دن تھا, رات کو اٹھے, روزے کی نیت کر لی, تہجد پڑھا, فجر کی نماز پڑھی, اشراق پڑھ لی, تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق, عمر فاروق کو لے کر دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج افطاری آج ہمارے ساتھ ہے, آج افطاری ہمارے ساتھ ہے. دیکھنا تھا, آنکھیں کھل گئی, اٹھ گئے, بیوی سے کہا میرے نئے کپڑے لے کے آ جاؤ, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب دیکھا ہے, وہ میرے انتظار میں ہے. چنانچہ نئے کپڑے پہنے, اپنا دستار مبارک باندھ لیا, قرآن مجید کھول لی, تلاوت شروع کر دی, اور تلاوت کرتے 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 جب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت پر جب پہنچے تو وہ جو بنوائی تھے وہ خبیث گھر کے پیچھے سے وہ آئے, آتے گھر کے اندر داخل ہو گئے, اور داخل ہو کر حضرت عثمان اس عمر میں, جس عمر میں انسانوں کو تو چھوڑو شیطان کو بھی حیا آتی ہے, اس عمر کے ایک بندے کو جس کی عمر 80 سال سے اوپر ہے, اس کے اوپر وار کر دیتے ہیں, اور وار کر کے
اسی کے اوپر ان کو شہید کر دیتے ہیں. ان کے خون کا جو قطرہ ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر دکھتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی وہاں تک پہنچ جائے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے. کچھ لوگ جن کے دل کالے ہیں، جن کے دل کیا ہے؟ کالے ہیں، اگرچہ ظاہری شکل و صورت سے بڑے خوبصورت ہے لیکن دل کالے ہیں. صحابہ کے بارے میں ہمیشہ بکواس ہی کرتے ہیں اور ان کا دیکھا دیکھی کچھ ہمارے بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یاد رکھو صحابہ کے حوالے سے تاریخ کے تمام اوراق کو جوتے کے نوٹ پہ رکھتے ہیں. ہمارے لیے اللہ کا وہ حکم، اللہ کا وہ قرآن کافی ہے جس پر اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانی ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی حاصل کر لو. تو صحابہ بولے نا بھائی سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ میرا بھی ایمان ہونا چاہیے، آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے. یاد رکھیے صحابہ اسلام کی پوری سیڑھی ہے. خدا نخواستہ یہ سیڑھی اگر جڑ جائے نا تو پورا اسلام، پھر کیسے یقین کرو گے اسلام کے اوپر؟ اس لیے کہ یہ تو انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اس لیے اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کرو، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور قیامت کے دن ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری صحابہ کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.